فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں
زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے. اللہ اکبر. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا. خور بمعنی خورشید اور خورشید سورج کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا. گئے ہوئے دن کو اسر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے. گئے ہوئے دن کو اسر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے بنی تو جہاں تمہارے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے. صبا ہوا کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسی ہوا چلے کہ باغ پھل جائیں پھول نکل آئیں. اللہ اکبر. اور دن اچھے ہو جائیں. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے. لوا کے تلے. لوا اس جھنڈے کو کہتے ہیں جو قیامت والے دن رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. ثنا لوا کے تلے
ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن مقدس سورہ صف کی آیت نمبر 61 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ کریم ہم سب کو اس آیہ کریمہ کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے هو الذی، وہی اللہ ہے جس نے، وہی اللہ ہے جس نے ارسل رسولہ، اپنا رسول بھیجا۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہے بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور حق دین دے کر بھیجا۔ پہلے بتایا رب وہی ہے جس نے بھیجا ہے، کس کو بھیجا ہے؟ رسول کو۔ اس رسول کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ فرمایا بالہدا ودین الحق، دو چیزیں ہیں، ایک اس کے پاس ہدایت کا راستہ ہے اور دوسرا سچا دین ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دو چیزیں ہیں لیظہرہ۔ سوال یہ تھا کہ مالک رسول کیوں بھیجا، ہدایت دے کر کیوں بھیجا، حق کے ساتھ کیوں بھیجا، کوئی وجہ؟ فرمایا لیظہرہ، تاکہ ہم اسے غالب کر دیں علی الدین کلہ، ہر دین پر۔ اس سے پہلے جتنے دین آئے ہیں ان سب کے اوپر ہم اس دین کو غالب کر دیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ آسان نہیں ہے، مشرکوں کو برا ضرور لگے گا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، مشرکین کو برا ضرور لگے گا۔ وَلَوْ، ضرور لگے گا، کَرِهَ، برا، المشرکون، مشرکوں کو۔ جو پہلے دین پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، چاہے وہ چاند کی پوجا کر رہے ہیں، چاہے وہ ہوا کو پوجتے ہیں، چاہے وہ سمندر کو پوجتے ہیں، چاہے بارش کو پوجتے ہیں، کسی بھی چیز کو، چاہے انہوں نے اپنے اپنے بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ہر مشرک کو اس دین کا بڑھنا، آپ نے بولنا ہے، میں نے کوئی بات سمجھانی ہے یہاں، ہر مشرک کو اس دین کا آگے بڑھنا برا لگے گا، لیکن لگتا ہے تے لگے سانوں کی، لگتا ہے تے لگی جاوے، ساڈا تے وعدہ ہے لیظہرہ، اسی اس دین نو غالب کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر کسی کو لگتا ہے تو لگتا رہے، ہم نے اس دین کو
غالب کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، وہ بھی قرآن مقدس کی ہے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اللہ فرماتا ہے وہی اللہ ہے جس نے اپنا ایک رسول بھیجا تمہارے پاس۔ اسے کیا دے کر بھیجا؟ ہدایت دے کر بھیجا اور سچا دین دے کر بھیجا۔ یہ بھیجا کیوں گیا ہے؟ فرمایا اس لیے تاکہ اس دین کو باقی تمام دینوں پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو پسند نہیں آئے گی، بری لگے گی ان کو۔ سورہ انفال کے اندر اللہ پاک نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ آپ کو سنا دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالہم، بے شک کافر لوگ، مشرک لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ کافر اور مشرک کس چیز پر خرچ کرتے ہیں؟ مالک فرمایا لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کے دین کا راستہ روک سکیں۔ ان کے مال خرچ کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، تاکہ وہ اللہ کے دین کا راستہ روک سکیں۔ پیچھے آپ کو بتا دیا کہ رسول آیا، دین حق لے کر آیا اور ہدایت لے کر آیا۔ مقصد ایک ہی تھا کہ اس دین کو باقی دینوں پر اللہ یہاں ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالہم، کافر لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ کیا ان کا مقصد ہے؟ کیا ان کا مطمع نظر ہے؟ کہاں ان کی منزل ہے؟ کس لیے خرچ کر رہے ہیں؟ فرمایا لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کے دین کا راستہ روک دیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، اللہ فرماتا ہے یہ بھی خرچ کر رہے ہیں، یہ جو آج کافر ہیں یہ بھی خرچ کر رہے ہیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، آن قریب ان کی نسلیں بھی خرچ کریں گی۔ مطلب بات یہاں رکے گی نہیں، یہ آگے بھی فَسَيُنْفِقُونَهَا، آن قریب یہ مزید خرچ کریں گے۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، پھر یہ ان کا مال خرچ کیا ہوا ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ ہے کاش ہم نے اتنا پیسہ لگا دیا پھر بھی یہ دین کو لے کر چل رہے ہیں۔ جی ہم نے اتنا مال ان کے اوپر خرچ کر دیا، اتنی NGOs بنا دی، اتنے ان کو ڈالر پاؤنڈ ریال پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھلا دیا، یہ پھر بھی رسول کی حرمت پہ بات آ جائے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ خرچ کریں گے ان قریب اور بھی کریں گے، لیکن اس خرچ کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اللہ فرماتا ہے ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، ان کا مال خرچ کیا ہوا ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ حسرت کہتے ہیں افسوس کرنا۔ حسرت کسے کہتے ہیں؟ افسوس کرنا۔ ان قریب یہ اپنے خرچ کیے ہوئے پر افسوس کریں گے کہ ہم نے کیوں خرچ کیا اتنا جب اس کا فائدہ ہی۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پہلے افسوس کریں گے پھر یہ مغلوب کر دیے جائیں گے۔ مسلمان جتنا بھی پستی میں رہے گا ان قریب اللہ فرماتا ہے ہم مسلمان کو غالب کر دیں گے اور یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ ہم مسلمان کو کیا کر دیں گے؟ غالب کر دیں گے اور انہیں مغلوب کر دیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور کافروں کو جہنم کی طرف دھکیل کر لے جائیں گے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ رسول آیا، ہدایت لے کر آیا، دین حق لے کر آیا، مقصد یہ تھا کہ اس دین کو باقی تمام دینوں پر غالب کر دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کام تو ہے لیکن مشرکوں کو پسند نہیں آئے گا۔ پھر آگے والی آیت میں اللہ فرماتا ہے یہ مال بھی خرچ کریں گے تاکہ کسی طریقے دین کا راستہ روکا جا سکے، مگر رکے گا نہیں۔
रुके गा नहीं। कोई ना कोई एक मलंग दाता अली हजवेरी जी इन्हां दे सामने खड़ा हो जाएगा। अकबर अगर कहेगा कि मुझे सजदा करो तो वहाँ पर फजल हक खैराबादी जैसा बंदा भी खड़ा हो जाएगा, वहाँ शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जैसा बंदा भी खड़ा हो जाएगा। तो कोई ना कोई दीन के रास्ते में रुकावट बन के खड़ा हो जाएगा जो दीन को पार लगाने की बात करेगा। जितना मर्जी ये खर्च करें, अन करीब दीन ने गालिब आना है, अन करीब दीन ने गालिब। अच्छा एक बात है यहाँ पर, ये जो दीन ने गालिब आना है ये किसने करना है? ऐ सवाल है। चलो फौरी तौर पर तुहाडे कोल जवाब नहीं है, फिलहाल मैं दस देना, लेकिन कलियां बह के घर जाके सोचना ज़रूर कि जिम्मेदारी की दी है। सोचेंगे इंशाअल्लाह। ये जो दीन ने गालिब आना है ये किसने गालिब करना है? अल्लाह करेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। ताकत हमेशा अल्लाह की होती है। वो 313 को बदर में जाना पड़ता है, फिर 1000 फरिश्ते आते हैं दीन गालिब करने के लिए। पहले 313 को बदर में जाना पड़ता है, फिर अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। पहले खंदक खोदनी पड़ती है, फिर अल्लाह अंधेरी चलाता है। जी वो किसने खोदी थी? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे, सहाबा कराम भी शामिल। अगर उन्होंने ये आयत पढ़ी थी जिस तरह हम समझ रहे हैं कि अल्लाह ही सारा कुछ कर देगा, हम यही समझ रहे हैं ना कि ये कौन कर देगा सारा कुछ? अल्लाह ही कर देगा जी, गालिब करना ही करना है अल्लाह ने। असी चुप करके बैठे रहिए, अल्लाह गालिब। इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह की अपनी हिकमतें हैं, मुझे इसमें कोई भी शक नहीं है। अल्लाह की अपनी हिकमतें हैं। वो किससे कौन सा काम ले ले बंदे को पता ही नहीं होता। बंदे को पता, किसी को पता था कि गाजी मुमताज़ कादरी सलमान तासीर को 27 गोलियां मार देगा? जी अल्लाह ने ले लिया ना, ले लिया ना। किसी को पता था कि फिरौन के घर में बनने वाला बच्चा वही है जो फिरौन से हुकूमत छीन लेगा? किसी को पता था? किसी को पता था कि ये जो कुएं से बच्चा निकाल कर हम इसे मिस्र के बाजार में फरोख्त कर रहे हैं, एक दिन इसी को सजदा करना पड़ेगा? कोई नहीं ना जानता था। हिकमतें खुदा की अपनी हैं, खुदा की हिकमतें, और वही जानता है उसकी क्या हिकमत है, उसने किससे क्या काम लेना है। लेकिन हमारे लिए नमूना है हमारे नबी की ज़िंदगी। हमारे लिए क्या नमूना है? हमारे नबी की ज़िंदगी। अगर काफिर हमला करने के लिए मदीना पर आ रहे थे तो सरकार बैठे नहीं रहे कि आ जाएंगे तो फिर बात करेंगे। आन देव देख लेने गल करने उन्होंने को कोई हाथ जी मजाल करने नहीं। फरमाया हुण मदीना का इरादा करके आंदे ने तो असी फिर चलिए ना, थोड़ा अगे तो जाइए, थोड़ा आगे तो जाइए। सरकार ने पूछा सहाबा से, बताओ क्या करना चाहिए, यहीं बैठ के इंतज़ार करें या फिर निकलें? आगे सहाबा ने ये नहीं किया, सोने हालात नहीं सही है, खाना नहीं है साढ़े कोल, रोज़े ने, तरावियाँ पढ़नियाँ होंदियां, नमाज़ां भी है ने, हैं हज भी है, ज़कात भी है, दुकानदारियाँ भी ने साड़ियाँ, साढ़े खेत भी ने, तो मौसम भी उतों गर्म, मुश्किल है, तो बंदे भी साढ़े कोल कोई नहीं है, तो लिहाजा कुछ जी मजाल कर लेने। कुर्बान जो उनकी तरबियत पर जिन्हें सरकार ने पढ़ाया था। उन्होंने ये नहीं कहा या रसूलुल्लाह जाएं कि ना जाएं, अल्लाह अकबर। वो कहते हैं या रसूलुल्लाह आप हुक्म दें, बदर तो ये खड़ा है, घोड़े समंदरों में डाल देंगे आप। हदीस के अल्फाज हैं इला बरकिल गिमाद, या रसूलुल्लाह आप हुक्म दें तो हम दुनिया के आखिरी किनारे तक भी आपके साथ चलने को तैयार हैं जी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 को लेकर जब सरहद पर पहुँचे ना मदीना की, उसे बदर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बदर कहते हैं। तो फिर
بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ ان کے پاس سواری نہیں ہے، ان کے پاس تیر تلوار نیزہ بھالا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کے جسم پر پورے کپڑے بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ابھی جس کو کپڑا ہی میسر نہیں ہے جسم کے لیے، اس کے پاس کھانے کا کیا ہوگا؟ یہ تو ہم نے پڑھا ہے نا کہ ایک ایک کھجور دو دو سیابہ میں تقسیم ہوتی تھی، اور پھر ایسا نہیں کہ گٹھلی پھینک دی جاتی تھی، نہیں، گٹھلی کو چوسنے کے لیے پہلے ایک کی باری ہوتی تھی، جب وہ تھک جاتا تھا تو دوسرے کو پکڑا دیتا تھا۔ گٹھلیاں چوس کر اگر وہ صحابہ سرحد پہ پہرا دے رہے تھے تو اللہ کو یہ ادا پسند ہے۔ اللہ نے پھر محبوب کو بتایا، سونے کلے 313 نہیں، جبرائیل 1000 فرشتہ لے کے آ رہے ہیں۔ کتنے؟ 1000۔ بس کیا چیز پسند آئی؟ فرمایا ان کا استقامت پسند آئی، ان کی استقامت پسند آ گئی ہمیں۔ یہ جس طرح ہمیں مانتے ہیں اسی طرح ہماری مان کے یہاں بھی پہنچ آئے ہیں، ان کا آ جانا ہی کافی ہے، آنے تو دو، ان کو دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ اور جب انہوں نے آ کے دیکھا ابو جہل نے لشکر مصطفیٰ کو، اس نے پتہ کیا کہا؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدہ۔ کبھی آپ بدر کو پڑھیں نا تو آپ کو لگ پتہ جائے۔ اس نے آ کے کہا، یہ فقیر، یہ فقیر، یہ حقیر، یہ بھوکے، یہ ننگے، یہ ہمارا مقابلہ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ یہ اس طرح کے الفاظ ہیں، بولنے نہیں چاہیے بندے کو منبر پر بیٹھ کر، لیکن میں آپ کو بتانے کے لیے کہ اس کی یہ پوزیشن تھی دیکھنے کے بعد، یہ ان کے تو صبح ہم کباب کھائیں گے، کیا کھائیں گے؟ اس کی اپنی سوچ تھی، اس کے پاس لشکر تھا، تلواریں تھیں، نیزے تھے، بھالے تھے، کھانے پینے کا وافر سامان، رقص کرنے والیاں تھیں ان کے پاس، میوزک کا کھلا انتظام، شراب کباب سارا کچھ۔ وہ اپنی طاقت کے نشے میں تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ اللہ اپنے محبوب کو کہہ چکا ہے فرشتے دا 1000 بھی آ رہے جے۔ جی اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے منزلین، اسے نشان لا کے بھیجے، کیڑے فرشتے نے کنوں مارنا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، نشان لگا کر بھیجا ہے باقاعدہ کہ اس فرشتے نے فلاں کو مارنا ہے، اس فرشتے نے فلاں کو مارنا ہے، یہ فلاں صحابی کے ساتھ ہوگا، یہ فلاں صحابی کے ساتھ ہوگا، یہ فلاں صحابی کے ساتھ ہوگا۔ سونیا تلواراں نہیں ہیں، چھڑی پکڑا دینا تہاڈا کام ہے، تلوار دا کام لینا فرشتے دا کام ہے۔ ہے کوئی گل کرنا لی؟ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ بات کیا سمجھ آئی ہمیں؟ اس دین کو غالب کرنے کی ذمہ داری مسلمان کی ہے۔ ڈھیلے پہ گئے ہو؟ اس دین کو غالب کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مسلمان کی ہے نا۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اسے پتہ ہے میرے نبی نے اس دین پر کیا محنت کی ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس دین کو بچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ وہ مسلمان یہ بھی جانتا ہے کہ اس دین کی عظمت اور وقار کو بلند کرنے کے لیے حضرت امام حسین نے 72 شہید کروا دیے۔ کروائے کہ نہیں کروائے؟ تو پھر کیوں کروائے؟ تاکہ یہ دین غالب آ جائے، تاکہ یہ دین غالب آ جائے اور مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جائے، یہ کم نہ ہو۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے، جو بھول پہ مسلمان ہو جاتا ہے ہم اسے کہہ دیتے ہیں تو کافر ہو گیا۔ ہمارا حال یہی ہے نا، ایک دوسرے پہ فتویٰ لگا رہا ہے، دوسرا تیسرے پہ لگا رہا ہے، تیسرا دونوں پہ لگا رہا ہے۔ او کہندا تو کافر، او کہندا تو کافر، او کہندا تو کافر۔ بات یاد آئی؟ سناؤں آپ کو؟ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات سنا چکا ہوں، لیکن آج پھر اس کو پانی لگانے کی ضرورت ہے، میں لگا دیتا ہوں، موقع پر آ گئی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی جس کا نام تھا شکوہ، جانتے ہیں آپ؟ پڑھ لیجئے گا۔ پہلے لکھی شکوہ، جیسے ہی لکھا شکوہ لگ گیا فتویٰ۔ کیا فتویٰ لگا؟ کہ اقبال دائرہ اسلام سے
اللہ کا شکوہ کر کے یہ مسلمان نہیں رہا۔ بڑے بڑے علماء تھے، میں اس کا نام نہیں لیتا، آج نہیں لیتا، پہلے کبھی لیا بھی ہو شاید میں نے۔ علامہ اقبال تک بات چلتے چلتے پہنچ گئی، جناب توڑے ہوتے تھے کفر دا فتویٰ لگ چکے، آپ نے چپ کر کے سنیا، سن کے پھر کتنے محفل سی مسلمانہ دی تے اتھے علامہ اقبال بھی انوائٹ سن، تے او ملا صاحب بھی آئے ہوئے سن جنہوں نے فتویٰ لایا ہوئے ایسی صدارت دی کرسی تے وہ بیٹھے سن، تے علامہ اقبال نے اتھے ایک شعر پڑھیا، مولوی تنگ نظر نے کافر جانا مجھے، مولوی تنگ نظر نے کافر جانا مجھے، اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں۔ گل سمجھ آئی؟ یعنی میرا جو مسلمان بھائی ہے وہ مجھے کیا سمجھ رہا ہے، اور کافر مجھ سے اس لیے ڈر رہا ہے کہ میں، عجیب تماشا ہے۔ تو ہمارا یہی کردار رہ گیا ہے۔ باقی ایک اور بات بھی ہے، یہ ہمارا کردار رہا کیوں ہے، اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی نا۔ آپ میں سے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کا بچہ ڈاکٹر، انجینئر یا وکیل ہے کوئی، یا بن رہا ہے، بنا نہیں ابھی، کوئی نہیں ہے؟ چلیں بزنس مین دسو تے صحیح، اللہ آڑے ہو کوئی ایک قدر تے ہوئے گا نا جدہ بچہ ہوئے گا، بن رہے ہیں نا؟ کئیوں کے بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، کئیوں کے بچے وکیل بن رہے ہیں، کئیوں کے بچے انجینئر بن رہے ہیں، کئیوں کے بچے پائلٹ بن رہے ہیں، اور کئیوں کے بچے تو ملک سے باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ جی گئے ہوئے ہیں نا، اور نہیں گئے تو جانے والے ہوں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے۔ میرا ایک سوال ہے درد مندانہ کہ ہم نے کیا کیا ہے اپنے ساتھ؟ کوئی ایک ایسا بندہ مجھے چاہیے جس کا بچہ عالم دین بن رہا ہو۔ جی یہ دیکھ لیں، آٹے میں نمک بھی نہیں ہے، آٹے میں کیوں نہیں ہے جی؟ وجہ اسی دین غالب کرنا ہے نا، انج غالب ہونا ہے کہ اسی اپنے بچے ڈاکٹر، وکیل، انجینئر تے بنا لئیے، پر دین دا پتہ نہ پیو نو ہوئے نہ پتر نو ہوئے۔ انج ڈاکٹر بننا ہے، انج وکیل بننا ہے۔ بھئی ڈاکٹر تو ایک اور بھی گزرا ہے، اس کا نام تھا ابو القاسم زہراوی، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ کیا نام تھا؟ ابو القاسم زہراوی ایک ڈاکٹر تھا، اور زہراوی وہ ڈاکٹر تھا جس نے آپریشن کرنے، یہ جو آج کل موجودہ نظام میں ڈاکٹری چل رہا ہے، یہ سارا کچھ زہراوی نے بنایا ہے۔ یہ جتنے آلے، جتنے مشینیں، جتنے اس نے سارا کچھ اپنی کتاب میں لکھ دیا، آج بھی مارکیٹ سے اویلیبل ہے، تصریف نام ہے کتاب کا۔ کیا نام ہے اس کتاب کا؟ نام کیا ہے؟ وہ صرف ڈاکٹر نہیں تھا، اپنے علاقے کی مسجد کا امام بھی تھا، اور اپنے علاقے کا سب سے بڑا مفتی بھی تھا۔ کون کہتا ہے ڈاکٹر نہ بنو؟ کسی نے منع کیا ڈاکٹر نہیں بننا؟ اگر کوئی کرتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ کون کہتا ہے وکیل نہ بنو؟ کسی نے کیا منع؟ اگر کوئی کرتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ انجینئر بننا کوئی گناہ نہیں، بننا چاہیے، مگر انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ اسے دین کا تو پتہ ہونا کم از کم۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پھر اس کا حال پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں ایک بات بتانے لگا ہوں، جب وہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ بچہ ہماری طرح ہوتا ہے۔ مثلا میں سنی ہوں تو میرا بچہ بھی سنی ہوتا ہے۔ تھوڑا جاگے گیا، لوگوں نے جنہیں لائی گلی وہ دے نال ہی وہ واپس آئے گا، پیو نو کہے گا پتہ نو تو پتہ ہی کوئی نہیں، تو تے جہالت دی زندگی گزر گئے۔ تینوں کیوں؟ یہ بات اسے کہنے پہ کس نے مجبور کیا؟ اس باپ نے اسے دین پڑھایا ہوتا تو وہ مر جاتا، پر باپ کو یہ بات نہ کہتا۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ پڑھایا ہوتا تو وہ مر جاتا،
لیکن یہ ایسی بات اپنے باپ کے ذہن میں بھی ایک مرتبہ آتا ہے، یار میں کوئی غلطی تو نہیں کر بیٹھا انہوں بار پڑھا کے، میں کوئی غلطی تو نہیں کر بیٹھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس دین کو تو غالب کرنے والے کام بھی ہمیں کرنے چاہیے۔ کیا کرنے چاہیے؟ غالب کرنے والے کام ہمیں کریں گے انشاءاللہ۔ کیسے غالب ہوگا دین؟ کیسے غالب ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ دین غالب ہوتا ہے اپنی جان پہ اپلائی کرنے کے بعد۔ جب اپنی جان پہ اپلائی ہو گیا تو پھر اپنے اہل و عیال پر اپلائی کرنے سے، جب ان پر اپلائی ہو گیا تو دیکھنے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھاؤ نہیں، دنیا ساتھ ہونی چاہیے اور دین بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے صرف دین کو پکڑا دنیا چھوڑ دیا وہ بھی گمراہ، جس نے صرف دنیا پکڑی اور دین چھوڑ دیا وہ بھی، کیا مطلب ہے؟ دونوں ساتھ ساتھ ہوں، دونوں کیا ہوں؟ ساتھ ساتھ ہوں، دین بھی ساتھ ہو دنیا بھی۔ پوچھا تھا نا کسی نے حضرت سلطان محمود غزنوی سے، اس سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بھی میں نے پڑھا ہے، عمر بن خطاب کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ آپ کو اتنی شہرت اور اتنا دین کو پھیلانے کا سبب بنے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ دین کو اتنا پھیلانے میں، آپ سوچے تو صحیح نا، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، کیا 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، اور کپڑے کے اوپر 70 پیوند لگے ہوئے ہوں۔ کوئی ملنے کے لیے آئے، پوچھے جناب امیر المومنین مسلمانوں کا خلیفہ کدھر رہتا ہے؟ لوگ کیا آکھن جی مسجد دیکھ لو، کی کرو؟ مسجد دیکھ لو۔ مسجد ہی دیکھے تے پتہ ہوئے جناب ایتھے بھی نہیں لبیا، انہیں کہ پھر فران درخت سوندے نے، اس ٹائم انہیں سون دا ٹائم ہے، آرام دا ٹائم ہے، اتھے دیکھ لو۔ اتھے جا کے ویکھے تو جناب ایٹ تھلے رکھیے، بندہ پرسکون سوتا ہے، نہ کوئی باڈی گارڈ، نہ کوئی آؤ، نہ کوئی جاؤ، نہ کوئی ہٹو، نہ کوئی۔ وہ جدو دیکھیا نا انہیں کہ واقعی یہ دے ویچ کوئی گل تے ہے جڑا کس طرح اتھے بے کے کمبی جا رہا ہے جی۔ اس نے سوچا یہ امیر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ امیر ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا امیر ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارا امیر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا پھر اس سے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، فرمایا ابھی سو رہے ہیں نا اس لیے نہیں ضرورت پڑی تجھے، جب جاگ جائیں گے تو تجھے پتہ چلے گا کہ ڈرنا ہے کہ نہیں ڈرنا۔ تو جب حضرت عمر سے پہلی ملاقات ہوئی نا، اس نے سلام کیا، جواب سن کے اسے پتہ چلا کہ واقعی عمر ہے، وہ وہاں جو کس طرح کانپتا ہے ایسے نہیں کانپتا۔ ایسا ہم کیوں نہیں ہو سکتے جی؟ کاروبار کرنا منع، نوکری کرنا منع، ڈاکٹر بننا منع، وکیل بننا منع، انجینئر ہونا منع، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین ہونا ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ اور ہم نے دین کو صرف سمجھا ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ بھی آج کل وہ دین جو باہر جاندی جا پئی ہے، صرف نماز تے روزہ، یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تیسری چیز ایک ایڈ ہو گئی ہے، پہلے حج ہوتا تھا، آج کل حج بھی گیا، آج کل صرف آ گیا عمرہ۔ کیا آ گیا ہے؟ ہر تیسرا بندہ آپ پوچھیں گے کدھر جائے، میں عمرے تے چلے ہیں جی، میں اونچی بولو، پتہ کرے بندہ پیسے کتوں ہے جی، فلانے نے دے دیتا لاکھ، فلانے نے دے دیتا لاکھ، فلانے نے دے دیتا لاکھ، میں چلے ہوں۔ گل سمجھے؟ اچھا جی یہ انہوں نے تحفہ دیا ہے آپ کو؟ نہیں، انہوں نے کہا جدوں ہون واپس کر دینا، جدوں۔ آپ کو پتہ ہے حج کب فرض ہوتا ہے بندے پر؟ ٹھیک، قرآن کے الفاظ ہیں فَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج صرف اس بندے پر فرض ہے جو اس کے راستے کی پوری طاقت رکھتا ہو۔ کیا رکھتا ہو؟ پوری طاقت رکھتا ہو، جو اس کے راستے کی، حج کے سفر کی پوری طاقت ہو اس کے اوپر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حج کے اخراجات بھی اس کے اپنے ہوں،
جتنا اس نے آگے رہنا ہے اس کے پیسے بھی اس کے، جتنے دن وہ وہاں رہے گا پیچھے گھر کا سسٹم ویسا چلتا رہے جیسا اس کے ہوتے ہوئے چلتا تھا، یہ پیسے بھی اس کے اپنے ہوں۔ اگر ہیں تو فمن استطاع الیہ سبیلا، آجا فرض ہو گیا تیرے تے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے تو جدوں حج نہیں فرض ہے تو عمرہ کتوں آ گیا جی؟ گل سمجھ نہیں آئی میرے خیال۔ حج اور عمرے کو صرف سیر کا ایک بہانہ بنا لیا ہے کہ یہ سیر گاہ ہے۔ اگر وہاں اللہ تمہیں لے ہی گیا تھا کم از کم میدان بدر میں دیکھتا کہ 313 یہاں کیسے گزارا کر کے گئے ہیں، وہ جگہ دیکھ کے آتا کہ رات کی تاریکی میں ابو بکر رسول کو کندھوں پر اٹھا کر کیسے غار ثور تک جاتے ہیں، دیکھ کے آتا نا کہ کافر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر 40 تلواریں لے کر کھڑے تھے، اللہ کے محبوب کیسے نکلے یہاں سے، یہ نہیں دیکھا۔ کون سی جگہ تھی جہاں پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال اس دین کو پھیلانے کے جرم میں بند کیے رکھا؟ شعب ابی طالب کو بھی دیکھ کے آتا نا، دیکھ کے آتا نا صحابہ نے خندق کہاں کھودی تھی، کیا صورتحال تھی اس وقت، دیکھ کے آتا مقام احد میں صحابہ کتنے شہید ہوئے، کس کا لاشا کہاں پڑا ہوا تھا، پتہ چلتا آپ کو کہ کیسے دین پھیلا ہے۔ اسی تے دیکھی ہوٹل، اے سی، تیسری چیز ایک اور ہے روڈ کی، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہم 3 چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہوٹل کہیں دا سی اوئے ہوئے ہوئے قاری صاحب اتھے دیاں بلڈنگاں، اتھے دے روڈ، اے سی، ایویں لگتا جی میں جنت وچ بیٹھے ہوئی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، خانہ کعبہ بھی جنت ہے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت ہے۔ مجھے یاد آتا ہے فوت ہو چکے ہیں حضرت خواجہ منظور فریدی ساہیوال والے، یہی نام تھا نا منظور احمد فریدی صاحب، یہ فرماتے میں حج کے لیے گیا تو مکہ میں میرے ذہن میں خیال آتا رہا کہ دیکھو اللہ پاک نے مکہ میں ایک جنت رکھی ہے، جنت معلیٰ اس کا نام ہے، اور مدینہ شریف جب میں پہنچا تو میں دل میں خیال کرتا تھا کہ اللہ پاک نے مدینہ کو یہ اعزاز دیا کہ 2 جنتیں رکھ دی ہیں اس میں، ایک جنت البقیع اور دوسری جنت جی ریاض الجنہ، ایک جنت البقیع اور دوسری ریاض الجنہ۔ کہتے میں سوچ کے اگے جا رہا سی، ایک دن گلی چو اثر تو بعد اگے ایک مائی بیٹھی سی جڑی منگتی ہوندی ہے نا، میں حالانکہ وہ نال گل کوئی نہیں کیتی، نہ میں کچھ دین دا ارادہ کیتا، بس میں وہ نالوں لنگیا تے انہیں کہا حاجی تال ادھر آ، عربی میں سمجھ آندی سی، میں اگے ہو گیا، میں انہوں پوچھا نام، ہاں جی حکم کرو، میں کہ تو اے پیا سوچتا ہے نا کہ مدینہ 2 جنتیں نے، المدینہ تو کلھا جنتون، مدینہ سارے دا سارا ہی جنت ہے، یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دے کہ یہاں صرف کتنی جنتیں ہیں، 2 جنتیں ہیں، جتنا مدینہ ہے یہ سارے کا سارا ہی کیا ہے، جنت ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن اس جنت کو جنت بنانے والے نے کتنی قربانیاں دیں، کبھی یہ تو سوچو نا یار، اس جنت کو جنت بنانے والے نے کتنی قربانیاں دیں، آپ سوچ سکتے ہیں جناب کہ طائف کا بازار ہو، سرکار کہیں اللہ کو ایک مان لو، لوگ پتھر ماریں، کیا کریں، پتھر ماریں، اور خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت تک نہ ہو، اور اگر پڑھیں تو پھر حالات آپ کے سامنے ہیں، کوئی کوڑا اوپر پھینک جاتا ہے، کوئی اوجڑیاں اوپر پھینک جاتا ہے، کوئی جناب وہ کانٹے اوپر پھینک جاتا ہے، یہ آپ کے سامنے حالات ہیں، اور اگر کھل کے اعلان کریں تو رسول اللہ کو بھی مارا جاتا ہے اور ابو بکر صدیق کو بھی مارا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اگر وہ چاہتے تو چپ کر کے بیٹھ جاتے، یہ ساڈا کام نہیں ہے، ساڈے کول نہیں ہونا، ساڈے کول مارا، اچھی بولو، مارا
نہیں کھادیاں جاندیاں، پر انہوں نے مارا کھا کے دسیا اسی اگے ودھاں گے۔ اسی کی مطلب ہویا؟ تسی جنہ مارنا ہے، جنہ رکاوٹاں پیدا کرنیاں کر لو، اسی اگے ودھاں گے۔ اے صورتحال دیکھ کے سرکار دے چچا ابو طالب آئے سن آپ دے کول، حضرت علی دے ابو آئے سن بھتیجا انہاں دیاں میٹنگاں ہو چکیاں نے، تینوں قتل کرن دے در پے نے، مہربانی کر اے اپنی تبلیغ بند کر دے۔ انہوں نے 3 آپشن دیتے نے، کنے؟ پہلی ہے اگر تسی حکومت چاہندے ہوتے اسی تانوں بادشاہ بنا چھڑنے ہیں مکے دا۔ دوسری ہے کہ تانوں کوئی دولت چاہیے ہے، جتھے کہندے ہو جو کہندے ہو تانوں مہیا کر دیتا جائے گا۔ تیسری ہے کہ بندے نو جوانی ہے عورت دی خواہش ہوندی ہے، جیڑی تے ہاتھ رکھ دے تواڈے نال ٹور دینے ہیں۔ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ کہا تھا نا؟ مہربانی کرو اے اپنا کام جڑا نا انہوں ایتھے روک دیو۔ سرکار اپنے چاچے نو دیکھ کے مسکرائے، مسکرا کے فرمایا ایک ہاتھ تے سورج رکھو، ایک ہاتھ تے سورج رکھو، دوسرے تے چاند رکھو۔ یہ تسی کہو نا کہ سورج تے چاند لے کے میں راضی ہو جاؤں گا تو تبلیغ نہیں کراں گا، فرمایا میں پھر بھی اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاؤں گا، یہ نہیں رکے گا۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں ہے، پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، یہ نہیں رکے گا۔ یہ سرکار نے جب ان حالات میں نہیں روکا، ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، ہمیں کسی نے روکا ہے؟ کبھی نہیں روکا۔ تو پھر نہیں روکا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا کردار۔ آپ کو پتہ ہے برِ صغیر میں اسلام کیسے آیا تھا؟ یہ جو ہندوستان پاکستان اس وقت ایک ہی تھا، اس کو کیا کہتے تھے؟ برِ صغیر۔ یہاں پہ کیسے پہنچا تھا؟ تاجر تھے نا عرب کے، وہ تجارت کرنے کے لیے اپنا سامان باہر کی منڈیوں میں لے کے آتے تھے اور یہاں سے چیزیں عرب لے جا کر بیچتے تھے۔ تو جو بھی تاجر آتا تھا اتنی ایمانداری کے ساتھ سودا بیچتا تھا جیسے سرکار نے بتایا تھا، جیسے رسول کریم نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال شام لے کر گئے تھے نا، اس میں 2 بوریاں گندم کی تھیں جو بھیگ گئی تھی بارش کی وجہ سے، اوپر رکھی ہوئی تھیں اونٹ کے اوپر۔ سارا سامان بیچ دیا، ان دانوں کو نہیں بیچا سرکار نے، سارا بیچ دیا، ان کو نہیں بیچا۔ ایسا نہیں کہ خریدار نہیں ملا، خریدار کہتا رہا جناب دے دیو، فرمایا نہیں، اینا چ پانی مکس ہو چکے، جدوں تکر سکن گے نہیں ادوں تکر دینیاں نہیں۔ ان میں کیا ہوا ہے؟ بارش کا پانی مکس ہو چکا ہے، جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے تب تک یہ بیچی نہیں جائیں گی۔ اور حضرت خدیجہ فرماتی ہیں میری زندگی گزر گئی تھی مال بھیجتے بھیجتے، کبھی اتنا منافع نہیں ملا جتنا رسول کریم لے کر آئے، کبھی اتنا نہیں ملا جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ ایمانداری سے اگر بندہ کام کرنا شروع کر دے تو اللہ اس میں برکت بھی دیتا ہے اور منافع بھی دیتا ہے۔ اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے التاجر الصدوق الامین مع النبیین یوم القیامت، فرمایا سچا تے ایماندار تاجر قیامت والے دن نبیاں دی صف وچ کھڑا ہوئے گا۔ کتھے؟ یہ کوئی عام گل نہیں ہے، نبیوں کی صف میں کھڑا ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہاں صحابہ مانگتے رہے یا رسول اللہ اسے جگہ تے رہنا ہے جتھے تہاڈا گھر ہوئے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ڈیوٹی تھی نا سرکار کو وضو کروانا، یہ ڈیوٹی سرکار نے نہیں لگائی تھی، انہوں نے خود مانگا تھا چانس۔ سونے حسرت ہے کہ میں تانوں وضو کراواں، فرمایا زور تے بلال کرا چھڑ دا، عصر تے ابو ہریرہ دی ڈیوٹی ہے، مغرب تے ابو بکر کرا دیندا، عشاء تے عثمان کرا دیندا، تواڈے واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں بچیا، فجر تے علی کرا دیندے، ٹائم تے بچیا کوئی نہیں۔ انہیں کہ یا رسول اللہ ایک رہ گئی ہے، میں وہ کیڑی فرمایا تہجد، ادھی راتی آ جایا کریں گا، سونے تسی اجازت تے دیو آ جاواں گے۔
इजाज़त दो असी हाजिर हाँ। सरकार ने फरमाया तेरी खुशी, तेरी खुशी। हुण जदों सरकार अपने हुजरे तो बाहर निकले ना, तो हज़रत अबू क्या नाम सी, रबिया, क्या नाम था, रबिया। हज़रत रबिया सर्दियों में ठंडा पानी, गर्मियों में गर्म पानी लेके पहले से ही दरवाजे पर खड़े हैं, पहले से खड़े हैं। एक दिन वज़ू कराते कराते सरकार जलाल में आ गया, फरमाया साल जा रबिया था, रबिया मांगो क्या चाहते हो, मांगो क्या चाहते हो। अगे रबिया ने यह नहीं क्या सोने की मंगना तुहाडे कोलों, हालात साढ़े सामने ने, जो तुहाडे नाल गुजरदी है, जो इत्थे हो रहा साढ़े सामने से, तुहाडे कोल कुछ होवे ते मंगीए। तुसी ते आप मुसाफिर आए हो मदीने दे विच, असी इत्थे दे रहण वाले हां, साढ़े कोल सारा कुछ, तुहाडे कोल की है, ना ज़मीन तुहाडी इत्थे, ना जायदाद तुहाडी है, ना घर तुहाडा है, तुसी ते बैठे हुए किसी दी ज़मीन विच हो, की मंगीए तुहाडे कोलों। अगर अज दा बंदा हुंदा तो यकीनन इंदे सवाल करदा, पर वो सहाबी सी। वो जो था वो कौन था, सहाबी था, उसे पता था रसूल की अज़मत और मकाम क्या है। अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह कुछ देने पे आ ही गए हैं तो जन्नत में अपना पड़ोस अता फरमा दीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये वो मकाम है जिसे सहाबा मांगते रहे, और ऐसे नहीं खिदमत मुस्तफ़ा करके, और सरकार ने आपको घर बैठे वो मकाम दे दिया है। इससे बड़ी भी कोई नाशुक्री हो सकती है कि ईमानदारी से तुम अपनी चीज़ ले आओ और ईमानदारी से आगे बेच दो। सरकार फरमाते क़यामत वाले दिन आदम ते मूसा ते ईसा ते मेरे नाल खड़ा होएगा वो बंदा, जिन्हां दी मज़ारात ते बंदा नहीं जा सकता, उन्हां दे इकट्ठे खड़े होने का मौका मिल जाए, है जी। अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमावे। आमीन। व आखिरु दावा।